اس وقت اگر غور کیا جائے تو تقریباً ہر اہم عہدے کو حاضر سروس یا سابقہ فوجی افسر سنبھالے ہوئے ہیں۔ سی پیک کا منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر کہلاتا ہے۔ اس منصوبے کی نکیل بھی حکومت نے جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے ہاتھ میں تھمائی ہے، گو کہ وہ وزارت اطلاعات کے دائرہ اختیار میں بھی اپنا اختیار استعمال کریں گے۔ تاہم اب سی پیک اتھارٹی کے اثر و رسوخ کو نیا رخ دینے کے لیے نئی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں چیئرمین اتھارٹی کے پاس وسیع ترین اور طاقتور ترین اختیارات موجود ہوں گے۔ ایکسپریس ٹریبیون پر شہباز رانا کی خبر کے مطابق حکومت نے سی پیک اتھارٹی 2020 کے نام سے ایک مجوزہ بل کا ڈرافٹ تیار کیا ہے، جس کے تحت بہت سی تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں، جس میں سر فہرست وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات اسد عمر کو چیئرمین جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی سی پیک کے عہدے سے برخاستگی بھی شامل ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے جس کی تجویز اس قانونی مسودے میں دی گئی ہے، جس کے تحت وزیر پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کی بجائے چیئرمین سی پیک اتھارٹی ہی جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا شریک چیئرمین ہوگا۔ اس بل میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے عہدے کو مزید مضبوط کر دیا گیا ہے اور اس کے اختیارات میں بہت حد تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نئے اختیارات کے تحت چیئرمین مالی وسائل طلب کر سکتا ہے، جبکہ ان کا از خود انتظام بھی کر سکتا ہے۔ وہ منصوبہ بندی اور اپنے منصوبہ جات کو عملی جامہ پہنانے کا براہ راست اختیار رکھے گا، اور اگر اس سلسلے میں کوئی بھی محکمہ یا افسر سی پیک اتھارٹی کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو چیئرمین سی پیک اتھارٹی اس سے باز پرس کرنے اور اس کے خلاف تحقیقات شروع کرنے کا بھی مجاز ہوگا۔ اس خبر کے مطابق چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے ماتحت ایک چیف آف سٹاف بھی رکھا جائے گا۔ یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس کی اس سے پہلے سویلین سیٹ اپ میں مثال نہیں ملتی۔ اس بل کا مقصد سی پیک اتھارٹی کو وزارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی انتظامی ماتحتی سے نکال کر براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت کرنا ہے، لیکن وزیر اعظم بھی صرف وہی اختیارات استعمال کر سکے گا جو اس بل میں مجوزہ ہیں، جبکہ اس بل کے بعد چیئرمین سی پیک اتھارٹی وزیر اعظم کو براہ راست جواب دہ ہوگا، نہ کہ پہلے کی طرح وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو۔ اس سے قبل اتھارٹی کا واحد دفتر اسلام آباد میں بنانے کی تجویز تھی، مگر اب تجویز کیا گیا ہے کہ اتھارٹی اپنے تمام دفاتر پورے ملک میں بنا سکتی ہے، جبکہ اس کی ساخت میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس سے قبل اتھارٹی ایک چیئرمین سی ای او، ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشنز، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریسرچ اور 6 ممبران پر مشتمل تھی، مگر اب چیئرمین چیف آف سٹاف اور 6 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ بظاہر اس پیش رفت میں سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا ویژن بھی شامل ہوگا۔ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ مجوزہ بل کے کچھ ایسے حصے حتمی بل میں شاید حذف ہو جائیں جو وفاقی حکومت کے بزنس رول سے متصادم ہوں گے۔ بہت سے لوگ اسے پاکستانی فوج کو ایک اور ادارے کا مکمل اختیار دیے جانے کے حوالے سے تنقید کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وابڈا، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پی آئی اے اور ایسے کئی دیگر سرکاری اداروں کی سربراہی کے بعد اب سی پیک بھی مکمل طور پر فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس ضمن میں دسمبر 2019 میں بھارتی جریدے دی پرنٹ میں شائع ہونے والی خبر انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس کے مطابق سی پیک کی زمام کار عاصم سلیم باجوہ کے حوالے کرنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ چینی حکام سی پیک سے جڑے متعدد منصوبوں میں حد سے زیادہ تاخیر پر ناخوش تھے اور بارہا اس کا اظہار بند کمروں میں ہونے والی ملاقاتوں میں کیا جا چکا تھا۔ موجودہ حکومت کے مشیر برائے تجارت اور سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے امریکی جریدے فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان پر معاشی دباؤ بڑھا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ چند سالوں کے لیے اس کے کچھ پروجیکٹ مؤخر کر دے۔ ماضی میں مختلف حکومتی وزراء کے بیانات بھی اس حوالے سے موجود ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کے ایک اور معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل کی ویڈیو بھی سامنے کچھ عرصے پہلے آئی تھی، جس میں وہ امریکہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سی پیک پاکستانی معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا۔ انتظامی اور سیاسی حقائق اپنی جگہ، قرائن یہی بتاتے ہیں کہ سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین عاصم سلیم باجوہ کو لگائے جانا، جو کہ اس وقت پاک فوج کے ترجمان تھے جب اس منصوبے کو شروع کیا گیا، اور اب ان کو تفویض کیے جانے والے مجوزہ اختیارات میں چینی حکومت کا بھی عمل دخل ہونا ممکن ہے۔